अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा से एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। रमज़ान करीम में औरत के साथ यानी मर्द अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है या नहीं, इसके बारे में क्या हुक्म है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आयत करीमा सूरह बकरा की आयत करीमा 187 है, पारा नंबर 2 और रुकू नंबर 7। सूरह का रुकू जो है वो 23 है। का तर्जमा ये है, उहिल्ला जायज़ कर दिया गया लकुम तुम्हारे लिए लैलता रात को, सियामी रोज़े की रात को, रफासु के बेपर्दा होना, इला तरफ निसाइकुम अपनी औरतों की से बेपर्दा होना वो लिबास लकुम तुम्हारे लिए, वान तुम और तुम लिबास लाउना उनके लिए। अलीमा जान ली अल्लाह ने अन्ना कुम के तुम थे तख्तानून खयानत करते, अनफुसाकुम अपने तईं फताबा तो माफ़ कर दिया, अलैकुम तुमको, वाफ़ा और दरगुजर की, अनकुम तुमसे, फल आना पस अब बाशिरुहुन्ना उनसे मिलो, वब्तगू और तलब करो, माँ कतबा जो लिख दिया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक कि ये तबय्यना वाज़िह हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, अलखैता धारी, अल अबयदु सफ़ेद धारी, मिनल खैतिल अस्वदी स्याह धारी से, मिनल फजरी फजर से, सुम्मा फिर अतिम्मो तुम पूरा करो, सियाम और रोज़े को, इलल लैली रात तक, वला और ना तो बाशिरुहुन्ना उनसे मिलो, वान तुम जबकि तुम आकिफूना इत्तिकाफ़ करने वाले, फिल मसाजिद मस्जिदों में, तिलका ये हुदूदुल्लाह अल्लाह की हदें हैं, फला पसना तक़रबूहा उसके करीब जाओ, कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनु वाज़िह करता है अल्लाह आयात ही अपने हुक्म को, लिन्नास लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो यत्तकून परहेज़गार हो जाएं। यानी आयत करीमा, उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियाम मिनल फज्रि सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैली वला तुबाशिरुहुन्ना वअंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। तर्जुमा कंज़ुल ईमान। तुम्हारे लिए रोज़े की रात अपनी औरतों से सोहबत करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपनी जानों की खयानत करते थे, तो इसने तुम पर मेहरबानी फरमाई और तुम्हें माफ़ कर दिया। तो अब उनसे मुबाशरत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्याह धागे से सफ़ेद धागा फजर का खूब ज़ाहिर हो जाए। फिर रोज़े को रात तक पूरा करो और इनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिदों में मुअतकफ़ हो। ये अल्लाह की हदें हैं, सो इनके करीब ना जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल कर बयान करता है ताकि वो बच जाएं। इसकी तफसीर में है कि इब्न कसीर में है कि इब्तिदा में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए तो रोज़ा खोलने से लेकर सिर्फ नमाज ईशा तक खाना पीना और औरत से सोबत जायज़ थी। अगर किसी शख्स ने ईशा की नमाज़ पढ़ ली या वो इससे पहले सो गया तो उसका रोज़ा शुरू हो जाता था। फिर अगले रोज़ अफ्तार यानी सूरज गुरूब होने तक खाना पीना और जमा इस पर हराम होता था। बाज़ लोग ज़ब्त ना कर सके और रात को बीवियों से सोबत कर बैठे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग जब ईशा की नमाज़ पढ़ लेते तो इन पर खाना पीना और बीवियाँ हराम हो जाती थी और वो अगली शाम तक के लिए रोज़ेदार हो जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई
ابو داؤد الصیام باب مبدا فرض الصیام میں بھی ہے۔ ایک انصاری صحابی قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے۔ افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں، آپ ٹھہریے میں جا کر پڑوسیوں سے کچھ لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے ہی روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا گئے۔ اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ہنہ لباس لکم، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں۔ انہیں جدار رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دے دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے ایک دوسرے کا لباس ہونے کے منافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے، یعنی غسل فرض ہوتا ہم پر۔ اسی طرح باب مباشرہ الحائض میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی، صحیح نہیں دیکھی، ضعیف ابن ماجہ الباری میں۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اس سے صحبت کی لذت کے ساتھ ساتھ پاک دامنی کا حصول اور اولاد کی طلب مراد ہے۔ کفار کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا اولاد کی کثرت سے اجتناب جائز نہیں۔ فجر کے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ اس سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کے سمجھنے میں بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سرہانے کے ساتھ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا رکھ لیا اور اس کے واضح ہونے کا انتظار کرتے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد رات کی سیاہی سے صبح کی سفیدی واضح ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ حدیث بھی ضروری ہے۔ فجر تک کھانے پینے اور جماع کی اجازت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنابت کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے، غسل اذان کے بعد کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ اللیل، یعنی سورج غروب ہونے تک۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ یعنی اس دیر سے مراد یعنی بہت زیادہ روزے کو قضا کر کے اس کی افطار کرنا، مکروہ کر کے روزے کو افطار کرنا اتنی دیر، ورنہ تھوڑی سی دیر کوئی چند سیکنڈ کی دیر یا ایک آدھے منٹ کی دیر کر سکتے ہیں۔ وانتم عاکفون فی المساجد، رمضان سے چونکہ اعتکاف کا خاص تعلق ہے اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء محدثین روزے کے عنوان کے بعد اعتکاف کا عنوان باندھتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا ہے۔ راغب اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا ہی جائز ہے، سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ہاں، مسجد میں جا کر عورت اپنے خامن سے ملاقات کر سکتی، جیسا کہ بعض ازواج مطہرات نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کی، اور بیوی خامن کی خدمت بھی کر سکتی ہے۔ فی المساجد، اس لفظ سے معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کرتی تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ وہ روایت کے 3 مسجدوں کے سوا اعتکاف نہیں منکر ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے غیر ثابت ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب قائم کیا ہے، الاعتکاف فی المساجد کلیہا، تمام مسجدوں میں اعتکاف کے جائز ہونے کا بیان ہے۔ مسئلہ احادیث میں سحری کے وقت کھانا کھا کر روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے، سحری کے وقت کچھ کھا پی کر روزہ رکھنا چاہیے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ احکام یعنی صبح صادق تک مباشرت اور کھانے پینے کا جائز ہونا، فجر سے سورج غروب ہونے تک ان چیزوں کی ممانعت، اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت، یہ کام اللہ کی حدیں ہیں، ان کی سختی سے پابندی کرو۔
اس تفسیر کے مطابق جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو بھی سمجھ آئی ہے، وہ اگر کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں کمنٹ باکس میں آپ کو ضرور واضح، میں اس کے لیے کوئی ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گی جس میں پورا بیان ہوگا اعتکاف کے بارے میں، اور یہ روزے کی اگر روزہ ہم کن کن صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کون سے ایسے عذر ہیں جن سے روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، روزے کی قضا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مزید اس میں جو بھی کوئی رہ گئی ہے کوئی بات، وہ آپ انشاءاللہ اس کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سب پسند آئی ہوگی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق بھی کچھ لوگوں کا بیان جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ بھی انشاءاللہ حدیث میں بھی بتاؤں گی۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں لازمی چینل کو، تو یہ میرے لیے آپ کی حوصلہ افزائی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔